واجب الاحترام 19واں پارہ سورۃ فرقان آیت نمبر 63۔ اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ کے اندر فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے وہ ہیں جو یمشون علی الارض ہونا، جو زمین کے اوپر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ سورۃ فرقان کا آخری رکوع ہے۔ اس رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی صفات بیان فرمائی ہیں کہ ایمان والے کون ہیں؟ جو رحمان کے بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ ان کی صفتیں بیان ہوئی ہیں۔ ان کے اندر سے پہلی صفت ان کی یہ ہے کہ رحمان کے بندے جب زمین پر چلتے ہیں اکڑ کر، تکبر کر کے، اترا کر نہیں چلتے۔ اشارہ کہ کافر لوگ زمین پر اترا کے چلتے تھے، تکبر کر کے چلتے تھے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جب جنگ بدر میں پہنچے نا، تو کافر لوگ جب 1000 کا لشکر لے کر جب یہ بھی آئے تھے نا، سورۃ انفال کے اندر موجود ہے، اللہ فرماتے ہیں ایمان والوں سے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ، تم ان لوگوں کی طرح نہ نکلنا اپنے گھروں سے جو اتراتے ہوئے اپنے گھروں سے تکبر کرتے ہوئے، فخر کرتے ہوئے نکلے ہیں۔ فرمایا کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، اکڑ کر نہیں چلتے، تکبر نہیں کرتے، اپنے آپ کو چھپاتے پھرتے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہوا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ میں داخل ہونے لگے، 10,000 کا لشکر میرے محبوب علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ تو جب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، انہوں نے دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر آ رہے ہیں، تو اپنے بھائی عباس سے کہا عباس آج تو تیرے بھتیجے کی بڑی شان ہے، آج تو تیرا بھتیجا بادشاہوں کی طرح آئے گا، آج تو تیرا بھتیجا شہنشاہوں کی طرح آئے گا۔ یہ باتیں ہو ہی رہی تھی، ادھر سے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بھی مکے میں داخل ہوئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ محبوب علیہ السلام کا سر مبارک اونٹ کی کوہان کے قریب لگا ہوا تھا۔ آپ ایسے داخل ہوئے جیسے کوئی غلام داخل ہوتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا میں بادشاہوں کی طرح بادشاہ نہیں ہوں، شہنشاہوں کی طرح شہنشاہ نہیں ہوں، میں تو ایک غلام سی زندگی گزارنے والا بندہ ہوں، میں بادشاہ نہیں ہوں۔ عاجزی تھی۔ اگر آپ کہتے بھی تو اللہ نے 2 جہانوں کا بادشاہ بنایا ہوا ہے، اگر آپ کہتے بھی تو بعید نہیں تھا، لیکن میرے محبوب علیہ السلام نے عاجزی والی زندگی کو پسند کیا۔ تکبر تو ہے ہی نہیں تھا، نعوذ باللہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر دور سے دور بھی عاجزی بہت زیادہ تھی آپ علیہ السلام میں۔ پھر وہی عاجزی میرے نبی کے صحابہ میں بھی منتقل ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور تھا۔ حضرت عمر کے دور کے اندر انہوں نے گورنر بنایا حمص کا، حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ صحابی رسول، ان کو گورنر بنایا۔ جب ان کو گورنری دی نا، تو انہوں نے پہلے ٹال مٹول کیا، کہنے لگے امیر المومنین میں اس قابل نہیں ہوں کہ آپ مجھے گورنر بنا دیں۔ فرمایا نہیں، یہ میرا حکم ہے، تمہیں گورنر بننا پڑے گا۔ حمص کا گورنر بنا کے ان کو بھیج دیا۔ تو کچھ وقت کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کی عادت مبارکہ تھی کہ بعد میں نا حال احوال معلوم کرنے کے لیے پیچھے جایا کرتے تھے، پتہ کرتے تھے کیا حالات چل رہے ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد عمر رضی اللہ عنہ حالات معلوم کرنے کے لیے حمص پہنچے۔ وہاں کے حالات معلوم کرتے ہوئے آپ نے فرمایا بھائی تمہیں رعایا سے پوچھا، لوگوں سے پوچھا، تمہیں اپنے گورنر سے کوئی شکایت تو نہیں ہے؟ قوم والوں سے پوچھا، بستی والوں سے پوچھا، علاقے والوں سے پوچھا، تمہیں تمہارا گورنر تمہاری بات سنتا ہے، تنگ تو نہیں کرتا؟ جب انہوں نے سنا، قوم والے کہنے لگے امیر المومنین ہمیں اپنے گورنر سے 4 شکایتیں ہیں۔ حضرت عمر بھی بڑے حیران ہوئے، کیا عمر کے منتخب کرنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہے جو انہوں نے 4 شکایتیں کہہ دی؟ بڑے پریشان ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بلاؤ بھائی اپنے گورنر کو۔
اب ذرا بندہ تھوڑا سا غور تصور کرے، سوچے تو صحیح، غور تو کرے، وقت کا گورنر ہو اور کٹگہرے میں موجود ہو، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ تھے عاجزی والے لوگ۔ حضرت عمر نے جب بلایا، حضرت امیر المومنین کے سامنے آئے، کٹگہرے میں کھڑے ہو گئے، سعید تیرے سے تیری قوم والوں کو، بستی والوں کو 4 شکایتیں ہیں۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ سے کرنے لگے، امیر المومنین ان کو ہوگی، میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا میں اس قابل نہیں ہوں، آپ جس عہدے پہ مجھے فائز کر رہے ہیں۔ کہا پھر ان کی شکایات کا جواب دو۔ کہا جی اعتراض کریں، کیا شکایات ہے؟ انہوں نے کہا جی بتاؤ بستی والوں سے۔ حضرت عمر نے فرمایا بتاؤ بھائی کیا شکایت ہے؟ انہوں نے کہا جی پہلی شکایت اس سے یہ ہے، یہ پہلے تو ہمارے پاس فجر کی نماز کے بعد بھی بیٹھا کرتے تھے، اب یہ فجر کی نماز کے بعد ہمارے پاس نہیں بیٹھتے، اٹھ کے چلے جاتے ہیں، اور جب صحیح سورج نکل آتا ہے، کچھ وقت گزر جاتا ہے، اشراق چاش کا وقت ہو جاتا ہے، پھر یہ باہر آتے ہیں، ہمارے معاملات سنتے ہیں۔ حضرت سعید بن عامر نے جب یہ سنا اور خاموش ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی سنا اور فرمایا سعید اس کا جواب دو۔ اچھا پہلے تم بتاؤ تمہاری باقی شکایات کیا ہے؟ کہا جی دوسری شکایت ہماری ان سے یہ ہے کہ یہ ہفتے کے دوران نا 1 دن چھٹی کر لیتے ہیں، پہلے ہم جب بھی آتے تھے ان سے ملاقات ہو جاتی تھی، لیکن اب یہ ہمارے سے ملتے نہیں، 1 دن چھٹی کر لیتے ہیں، ہمارے سے بات ہی نہیں کرتے چھٹی والے دن۔ اچھا جی اور کیا ہے؟ اور جی تیسری شکایت یہ ہے کہ یہ دن کو ہی ہماری بات سنتے ہیں، رات کو ہماری بات ہی نہیں سنتے۔ اور کیا جی چوتھی؟ انہوں نے کہا جی چوتھی شکایت یہ ہے کہ جب یہ ہمیں کوئی بات سناتے ہیں، واعظ کرتے ہیں، کوئی خطاب کرتے ہیں، لیکچر تقریر کرتے ہیں، تو درمیان میں رونے لگ پڑتے ہیں، روتے روتے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ آپ نے ایسا آدمی گورنر بنا دیا۔ حضرت عمر نے سنا تو فرمایا سعید ان کے جواب دو۔ حضرت سعید کہنے لگے امیر المومنین یہ جو 4 شکایتیں آپ کے پاس لے کے آئے ہیں نا، یہ 4 میرے اور میرے رب کے درمیان میں راز تھی۔ قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضے میں سعید کی جان ہے، اگر آپ مجھے رایا کی بدگمانی کا خوف نہ ہوتا تو میں کبھی بھی نہ یہ جواب دیتا۔ یہ عاجزی تھی ان لوگوں میں، وقت کے گورنر ہے۔ حضرت سعید کہنے لگے امیر المومنین سے کہیں کہ پہلا اپنا اعتراض دہرائیں، کیا اعتراض ہے؟ جی ہمارا پہلا اعتراض یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد یہ ہماری بات نہیں سنتے، اٹھ کے چلے جاتے ہیں، پہلے نہیں ایسے کرتے تھے۔ فرمانے لگے امیر المومنین آپ دیکھ رہے ہیں میں ادھیڑ عمر کو پہنچا ہوں، اور جوانی کے اندر میری رفیقہ حیات میری بیوی نے میرا ساتھ دیا ہے، اب وہ بیمار ہو چکی ہے، بستر پہ پڑی ہے، اب اس سے کام نہیں ہوتا، میں وقت کا گورنر ہوں، اگرچہ ان کے لیے ہوں، بیوی کے لیے تو اپنا خاوند ہی ہوں نا، میرے ساتھ اس کی ساری زندگی گزری ہے، بڑی وفائیں کی ہے اس نے میرے ساتھ، بے وفائی کسی موڑ پہ نہیں اس نے میرے ساتھ کی، تو اب اس کے اوپر مشکل وقت آیا میں اس کا ساتھ چھوڑ دوں، یہ تو پھر وفا نہ ہوئی۔ امیر المومنین میری بیوی بیمار ہے، میں گھر میں صبح کو جاتا ہوں، جا کے گھر کے سارے کام کرتا ہوں، گھر کا ناشتہ صبح کا تیار کرتا ہوں، اس کو بھی کھلاتا ہوں، خود بھی کھاتا ہوں، بچوں کو بھی کھلاتا ہوں، سارے معمولات سے گھر سے فارغ ہو کے پھر میں باہر آتا ہوں۔ اب رایا جو تھی جن کو اعتراض تھے ان کے سر جھک گئے شرم سے کہ ہمارا گورنر ہے، اس کے گھر کے یہ حالات ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ کہا جی دوسرا اعتراض کیا ہے؟ عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا سعید اب سارے اعتراضات کے جواب بھی ان کو دے دے۔ دوسرا اعتراض کیا ہے جی؟ یہ 1 دن چھٹی کر لیتے ہیں جی، آتے ہی نہیں ہیں ہمارے پاس، اس دن باہر ہی نہیں نکلتے۔ کہا اب جواب دو جی دوسرے کا۔ تو امیر المومنین نے جب فرمایا تو سعید بن عامر کہتے ہیں امیر المومنین میں آپ سے پہلے کہہ چکا ہوں کہ میرا اور میرے رب کا راز تھا، ان کی بدگمانی کی وجہ سے میں جواب دے رہا ہوں، وگرنہ میں جواب نہ دیتا۔ وقت کا گورنر ہوں میں اس وقت ہمس کا، اور میرے پاس پہننے کے لیے اس جوڑے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اور میں یہی 7 دن کے بعد اس کو دھوتا ہوں اور دھو کے اس کو خشک کرنے ڈال دیتا ہوں، اور اتنی دیر باہر نہیں آتا جب تک خشک نہ ہو جائے، پھر جب یہ خشک ہوتا ہے پھر یہی پہن کے باہر آتا ہوں۔ اب قوم جو ہے وہ حیران ہوگی، ہمارے گورنر کی یہ حالت ہے، ہم تو اس کو کیا سمجھتے ہو، یہ کیا سے کیا نکل، یہ عاجزی ہے۔ رحمان کے بندے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اللہ فرماتے ہیں جو میرے بندے ہیں وہ تکبر سے نہیں رہتے، عاجزی سے رہتے، عاجزی سے زندگی گزارتے ہیں۔ تیسری شکایت کیا تھی ان کو؟ کہا جی یہ رات کو نہیں ملتے، صبح ہی ملتے ہیں بس۔ عرض کی امیر المومنین اب آپ دیکھ رہے ہیں میرے بال سفید ہو چکے ہوئے ہیں،
پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے، اور دن میں نے ان اپنے بندوں کے لیے رکھا ہے، انسانوں کے لیے رکھا ہے، اور رات میں نے اپنے رب کے لیے رکھا ہے، اس کو مناتا رہتا ہوں، پتہ نہیں کیا کس موڑ پہ دنیا جو ہے زندگی بے وفا ہو جائے۔ کبھی چوتھی شکایت کیا ہے جی؟ کہا جی چوتھی شکایت ہمیں یہ تھی ان سے کہ یہ روتے بات کرتے کرتے خطاب دیتے تھے، رو پڑتے ہیں اور پھر بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں۔ امیر المومنین نے کہا اس کا جواب کہا امیر المومنین آپ دیکھ رہے ہیں میری داڑھی سفید ہو چکی ہے، اور سفید علامت ہے کہ فصل پک چکی ہوئی ہے۔ جب فصل پک چکی ہوتی ہے پھر کسان اس کو رکھتا نہیں، اس کو کاٹ لیتا ہے۔ تو میں بھی پک چکا ہوں، پتہ نہیں کب میری مالک مجھے بلا لے، بلاوا آ جائے، تو اس لیے خطاب کرتے روتا ہوں، ڈرتا ہوں، آخرت کے ڈر سے، خوف سے روتا رہتا ہوں۔ حضرت عمر ممبر سے اترے، کٹگرے میں جو گورنر کھڑا تھا اس کا ماتھا چوما اور کہا جب تک تمہارے جیسے عمر کی عدالت کے اندر گورنر موجود ہیں، عمر کی عدالت کے اندر، عمر کی امارت کے اندر موجود ہے، عمر کی امارت کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ یہ عاجزی تھی، وقت کا گورنر ہو کر یہ حالت تھی ان کی۔ آج میں اور آپ دیکھیں، چھوٹے سے چھوٹا سا وزیر کو دیکھ لے، کوئی چھوٹے سے چھوٹے عہدے پہ کو دیکھ لے تو اس کی چہل پہل کیا ہوتی ہے۔ عاجزی ان لوگوں میں تھی، اور پھر جب بھی ہاتھ اٹھاتے تھے میرا اللہ ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا تھا۔ دوسری جگہ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ زمین پر تم اترا کے نہ چلو، زمین پہ عاجزی سے رہو، اپنے آپ کو تم تکبر نہ کرو کہ یہ نہ کہ میں کچھ کر سکتا ہوں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، جب تک میرا اللہ نہ چاہے انسان کوئی نہیں طاقت اس میں کہ کچھ کر سکے۔ حضرت عمر کا ہی دور تھا، حضرت امیر المومنین عمر کے دور کے اندر روم کے بادشاہ نے، یہ عاجزی پہ باتیں سنا رہا ہوں، روم کے بادشاہ نے نا ایک قاصد بھیجا، ایلچی بھیجا کہ پتہ کر کے آؤ کہ مسلمانوں کا جو بادشاہ ہے اس کے پاس کیا چیز ہے کہ جس طرف جاتا ہے کہ فتح ہی مل جاتی ہے، جس طرف جاتا ہے فتح ملتی ہے۔ اس نے اس نظریے سے جاسوس بنا کے بھیجا ہے، اور جب پہ قاصد آیا تو تحفہ لے کے آیا۔ جیسے ہی مدینے میں یہ داخل ہوا نا روم کے بادشاہ ہرقل کی طرف سے، تو اس نے آ کے کہا، جو صحابی ملے نا ان سے کہا کہ تمہارا این الملوک، تمہارا بادشاہ کدھر ہے؟ وہ صحابی بھی پھر صحابی تھے، انہوں نے کہا ہمارا کوئی بادشاہ نہیں ہوتا۔ اس نے اچھا این سیدکم، تمہارا پھر سردار ہے وہ کدھر ہے؟ انہوں نے پھر کہا ہمارا کوئی سردار نہیں ہے۔ بڑا حیران ہوا کہ جس کے نام سے ہمارا بادشاہ اپنے تخت پہ بیٹھا کانپ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے ہمارا کوئی بادشاہ ہی نہیں ہے، یہ کہہ رہا ہے ہمارا کوئی سردار ہی نہیں ہے۔ پھر وہ صحابی بولتے ہیں بل امیرنا، بلکہ ہمارا امیر ہے، سردار بادشاہ کوئی نہیں ہے۔ اس نے کہا اچھا پھر کیا نام ہے؟ کہا عمر بن خطاب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کہتا ہاں یہی بندہ میں تلاش کر رہا ہوں، یہ کدھر ہے؟ وہ صحابی نے کہا ادھر آؤ میرے پاس۔ وہ سامنے دیکھو مسجد نبی گارا مٹی ہو رہا ہے، اس نے کہا ہو رہا ہے، مسجد نبی کی تعمیر ہو رہی تھی، تو کہا وہ گارا مٹی میں جو کھڑا بندہ گارا ڈال کے دے رہا ہے وہ عمر بن خطاب ہے۔ کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا، میرے ذہن میں کیا کیا خیالات تھے۔ میرے ذہن میں یہ تھا کہ بادشاہ ہوگا، کوئی پروٹوکول ہوگا، کوئی چار وزیر ادھر ہوں گے، چار ادھر ہوں گے، وہ آگے پیچھے گھومنے والے ہوں گے، تخت قالین ہوں گے، کوئی تخت پہ بیٹھا ہوگا، کوئی مسند ہوگی، کوئی کرسیاں ہوں گی، کوئی لیکن کچھ بھی نہیں یہاں پہ، تو جس کے نام سے ہمارا بادشاہ کانپ رہا ہے اور یہ گارا مٹی میں کھڑا ہوا ہے۔ یہ عاجزی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ تو کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا، میں قریب گیا، میں نے جا کے کہا حضرت عمر سے کہ میں روم کی طرف سے بھیجا ہوا ایلچی قاصد آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا اچھا خیریت سے آئے ہو، کیا کام ہے؟ اس نے اب یہ کرنے تو جاسوسی آیا تھا، کہنے لگا انہوں نے آپ کو 3 تحفے دیے ہیں۔ تو میں کیا تحفے لائے ہو؟ کہ یہ میں خوشبو لایا ہوں، بادشاہ نے دی ہے، بادشاہ کی خاص خوشبو ہے، یہ اتنی اعلیٰ خوشبو ہے جس کپڑے پہ لگ جائے دھونے کے بعد بھی اس کی خوشبو نہیں جاتی۔ تم نے وہ شیشی پکڑی جس میں خوشبو تھی، ڈھکن کھولا، گارا مسجد نبوی کا پڑا تو اس میں ڈال دیا۔ بڑا حیران ہوا کہ اتنی اعلیٰ خوشبو ہے جو بادشاہ لوگ لگاتے ہیں اور یہ قدر ہوئی ہے اس کی۔ اس نے کہا اور کیا لائے ہو؟ تو کہنے لگا ایک بادشاہ نے اپنی خادم خاص باندی کو لونڈی کنیز وہ دیا تحفے میں، آپ کے لیے خاص ہے۔ حضرت عمر نے جو گارا مٹی میں صحابہ کام کر رہے تھے پوچھا بھائی تم میں سے کس کی شادی نہیں ہوئی؟ ایک صحابی نے ہاتھ کھڑا کیا، فرمایا جاؤ میں اس کا تمہارے ساتھ نکاح کروا دیتا ہوں۔ بڑا حیران ہوا، بادشاہ کی خادم خاص تھی،
اور اس کو ایک عام سے بندے کو دے دیا۔ اس نے کہا اور کیا تیسری چیز لائے؟ اس نے کہا تیسری میں زہر کی شیشی لایا ہوں۔ اس کے کیا نقصان ہے؟ کہا اس کا نقصان یہ ہے جس طرف سے آپ کو دشمن کے آنے کا خوف ہونا، زہر کی شیشی کھول کے تھوڑی سی ڈال دے، اس کی سمیل بدبو سے ہی وہ دشمن کئی میلوں دور مر جائے گا۔ تمہیں نے جب یہ سنا نا، شیشی کا ڈھکن کھولا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم پڑھا، اور وہ زہر کی شیشی پی گئے۔ جیسے ہی زہر کی شیشی حضرت عمر نے پی نا، وہ جو قاصد آیا تھا نا وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب اس کو ہوش دلایا گیا، پوچھا کیا ہوا تمہیں؟ کہنے لگا کہ جس کی پینا تو درکنار بدبو سے لوگ مر جاتے ہیں، آپ نے پتہ نہیں اس میں کیا کیا، دم کیا تو آپ کو کچھ بھی نہیں ہوا، پی گئے اس کو۔ قربان جاؤ، یہ عاجزی اپنی جگہ پہ تھی۔ حضرت عمر کا جواب سننے والا تھا۔ حضرت عمر فرمانے لگے تمہیں تیرے معبودوں نے بتایا یہ ہے زہر موت دیتی ہے، مجھے میرے مدینے والے نے بتایا جب تک میرا رب نہ چاہے موت نہیں آ سکتی۔ تمہیں یہ بتایا گیا کہ زہر موت دیتی ہے۔ آج ہی اپنی بات پوری سنا دیتا ہوں۔ اب یہ واپس گیا روم کے بادشاہ کے پاس۔ بادشاہ نے کہا بھائی تو دیکھ کے آیا، کوئی تجویز بتا کہ کیسے ان کو شکست دی جا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا بادشاہ میں بڑے بڑے درباروں پہ گیا ہوں، بڑے بڑے وزیروں مشیروں سے ملا ہوں، بڑے علاقوں کے میں وزٹ کیا ہے، لیکن ایسا جو جلال میں نے کسی کے چہرے پہ نہیں دیکھا جیسا عمر بن خطاب کے دیکھا ہے۔ میں نے کہا اچھا کوئی تو شکست ہوگی۔ انہوں نے کہا تو ان کو قوم کو شکست نہیں دے سکتا۔ انہوں نے کہا کوئی تو صورت؟ انہوں نے کہا ایک صورت ہے۔ انہوں نے کیا؟ اس نے کہا تو لڑکیوں کو، خوبصورت لڑکیوں کو زیور پہنا کے خوبصورت زیب و تن کر کے 3 میل لمبی لائن پہ کھڑا کر دے جہاں سے ان کی فوجوں نے آنا ہے۔ کیوں؟ حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس قوم کے اندر بد نظری، بے حیائی عام ہو جائے نا، اللہ کی مدد اٹھ جاتی ہے۔ تو اس نے ایسے ہی کیا۔ بادشاہ نے لائن لگوا دی، تو نوجوان لڑکیوں کی خوبصورت کی زیب و تن کر کے کھڑا کر دیا گیا ان کو۔ اب جیسے ہی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو فوجیں یہ آ رہی تھی نا روم میں داخل ہونے کے لیے، ان کو پتہ چلا کہ آگے ہمارے لیے یہ کام کر دیا گیا ہے۔ قربان جو صحابہ کا ایمان تو صحابہ کا تھا نا، اس لیے فرمایا نا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، یہ ہے صحابہ کا ایمان۔ تو ایک صحابی نے قرآن پاک 22 میں سورہ احزاب کی آیت پڑھی، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَاحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، او ایمان والو جب تم دیکھو تو اپنی نظروں کو نیچے کر لیا کرو، اپنی نظریں جھکا لیا کرو۔ اس بات کا سننا تھا، وہ تقریباً 4000 کے قریب صحابہ کی لشکر تعداد تھی، سب کے سب نے نظریں جھکا لی، کسی نے اپنی سواری سے نظر اٹھا کے نہ دیکھا۔ 3 میل لمبی لائن سے سارے صحابہ گزر گئے، حتیٰ کہ وہ لڑکیاں کہنے پہ مجبور ہو گئیں ان ھذا الا ملک کریم، یہ انسان ہی، یہ فرشتے ہی لگتے ہیں۔ یہ فرمایا یمشون علی الارض ہونا، یہ رحمان کے بندے۔ اللہ رب العزت نے ان کے اندر کوٹ کوٹ کے عاجزی بری ہوئی تھی، باقی سارے کام اپنی جگہ تھے، لیکن عاجزی کے ساتھ سارے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں نا فتوحات بہت زیادہ ہوئی، بہت فتوحات ہوئی۔ تو میرے نبی علیہ السلام کے دور میں اتنی مالیت نہیں تھی جتنی حضرت عمر کے دور میں آ کے ہوئی نا۔ آپ علیہ السلام کا دور غربت کا گزرا ہے، اتنی مالیت ہوئی۔ تو ایک دن حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر کی بیٹی ہے، میرے نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہے، میری اور آپ کی روحانی والدہ ہیں۔ تو حضرت حفصہ کہنے لگی ابا جان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو غربت تھی، لیکن اب تو حالات ٹھیک ہیں، اب اپنا لباس آپ ذرا اچھا کر لیں۔ کیوں؟ آپ کے پاس باہر کے لوگ آتے ہیں، وفد آتے ہیں، کوئی کس علاقے کا، کوئی کس ملک کا آتا ہے ملنے کے لیے، اور آپ اسی پرانی حالت میں رہتے ہیں، اچھا نہیں لگتا، ذرا آپ اپنی حالت چینج کر لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب یہ بات سنی نا تو رو پڑے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمان لگے بیٹی میں تمہیں قسم دے کے پوچھتا ہوں، میں تو باہر کا ہوں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی ہے، گھر والوں کو اپنے حالات زیادہ پتہ ہوتے ہیں بنسبت باہر والوں کے۔ تو مجھے بتا، میرے نبی علیہ السلام نے کبھی پیٹ بھر کے کھانا کھایا تھا؟ تفسیر ہونے لگی، عرض کی بابا جان کبھی ایسا وقت نہیں آیا کہ محبوب علیہ السلام نے 2 وقت کھانا کھایا۔ اگر صبح کو کھایا تو شام کو نہیں کھایا، شام کو کھایا تو صبح نہیں کھایا۔
اچھا مجھے بتا، کبھی میرے نبی علیہ السلام کے دور میں ایسے ہوا ہو کہ آپ نے جو کے آٹے کو، جو کو چھان کر روٹی کھائی ہو؟ کہا بابا جان کبھی ایسا وقت نہیں ہے، جو کو جیسے ہوتے تھے ویسے ہی گوندھ کے آٹا اس کا بنا کے روٹی بنا کے کھائی۔ جو کی روٹی کھائی نہیں جاتی، بڑا مشکل کام ہے جو کی روٹی کھانا، پھر اس کو چھانے بغیر کھانا اور مشکل ہے۔ تو ایسے ہی ہم روٹی کھا لیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے، فرمایا خیبر سے پہلے تک تو یہی حالات تھے، جب خیبر فتح ہوا تھا پھر تھوڑے حالات تبدیل ہوئے تھے ہمارے۔ اچھا میں تمہیں حفصہ قسم دے کے کہتا ہوں، مجھے بتا، مجھے تو یہ کہتی ہے اپنی حالت بدل لے، تو مجھے بتا، تو گھر والی ہے، تمہیں وہ وقت بھی یاد ہوگا جب میرے محبوب علیہ السلام تیرے گھر، تیرے حجرے میں تھے، تو کھانا لے کے آئی تھی، تو نے محبوب علیہ السلام کے سامنے میز ٹیبل رکھ دیا تھا، کھانا اس پہ رکھا تھا تاکہ آپ شہنشاہوں کی طرح کھائیں، تو میرے محبوب نے فرمایا نہیں تھا تمہیں حفصہ کہ حفصہ یہ نیچے سے ٹیبل ہٹا دو، میرا کھانا زمین پہ رکھو، میں محمد غلاموں کی طرح کھانا چاہتا ہوں، بادشاہوں کی طرح نہیں کھانا چاہتا۔ جب یہ بات سنی حضرت عمر بھی رو رہے ہیں، حالانکہ شریعت میں منع نہیں ہے، شریعت میں منع نہیں ہے کھانا میز ٹیبل پہ رکھ کے کھانا، لیکن میں عاجزی بتا رہا ہوں میرے محبوب علیہ السلام کہ آپ کہتے ہیں میں عاجز بن کے رہنا چاہتا ہوں، حالانکہ شان شان تھا آپ کے، سارا کچھ کر سکتے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا حفصہ مجھے بتاؤ، تمہیں وہ وقت یاد نہیں ہے کہ جب میرے محبوب علیہ السلام تیرے حجرہ مبارک میں تھے اور تو حضور علیہ السلام کا بستر بچھایا، تم نے جو بستر آپ کا تھا اس کو 4 تہہ لگا دی، پہلے آپ کی 1 تہہ لگی ہوتی تھی، 4 لگا دی تاکہ بستر نرم ہو جائے، تو محبوب علیہ السلام نے تمہیں صبح اٹھتے کہا نہیں تھا حفصہ تو نے میرا بستر تبدیل کر دیا؟ عرض کی نہیں یا رسول اللہ تبدیل نہیں کیا، تو پھر آج بستر بدلا ہوا لگ رہا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ میں نے صرف اس غرض سے کہ آپ کو تھوڑا سا آرام مل جائے کہ بستر کو 4 تہہ لگا دی کہ آپ کے جسم مبارک کو تھوڑا سکون مل جائے۔ فرمایا اس کو اسی طرح 1 تہہ پہ کر دو، اس کی نرماہٹ نے میرے اٹھنے میں، میرے رب کی عبادت کرنے میں دشواری پیدا کر دی۔ یہ عاجزی تھی میرے محبوب۔ فرمایا حفصہ تمہیں وہ وقت بھی یاد ہے نا جب میرے محبوب علیہ السلام کے پاس ایک ہی کپڑا تھا جس سے وہ اپنا ستر چھپاتے تھے؟ وہ وقت بھی یاد ہے نا جب بلال نماز کے لیے آئے تھے، دروازے پہ دستک دی تھی، یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا، تو آپ نے کیا کہا تھا آگے سے؟ بلال ذرا ان سے کہہ کے صبر کرے، میں محمد کے پاس ایک ہی جوڑا تھا، اس کو دھو کے خشک کرنے رکھا ہے، جب تک وہ خشک نہیں ہو جاتا میں پہن کے باہر نہیں آ سکتا۔ حفصہ رو رہی ہیں، عمر بھی رو رہے ہیں۔ فرمایا حفصہ تمہیں وہ وقت بھی یاد ہے نا کہ جب محبوب علیہ السلام کے پاس وہ ایک لباس بھی نہیں تھا، وہ ایک جوڑا بھی نہیں تھا، پھر ایک عورت نے تحفے میں 2 چادریں بھیجی تھی، ایک پہلے بھیج دی تھی، ایک تھوڑی دیر کے بعد بھیجی، تمہیں وہ وقت یاد ہے نا جو پہلے بھیجی تھی نماز کا وقت تھا، محبوب علیہ السلام نے اسی کو باندھا، اس کے 2 کونے اپنی گردن میں گرہ لگا کے باندھ لیے کہیں میرا ستر نہ کھل جائے، اسی طرح نماز پڑھانے آئی تھی۔ حفصہ نے جب سنا، حفصہ بھی رو رہی ہیں، محبوب علیہ السلام بھی رو رہے ہیں۔ حفصہ نے کہا بابا جان بس کرے۔ حفصہ کہتے ہیں مجھے ڈر لگا کہ جب محبوب علیہ السلام کی عاجزی اور انکساری کی باتیں سنا رہے تھے، مجھے ڈر لگنے لگ پڑا کہ میرے بابا اسی وجہ سے کہیں فوت نہ ہو جائے، اتنا غم کھایا میں۔ یہ عاجزی کی باتیں ہو رہی تھی، اور آج میں اور آپ دیکھیں ہم کس موڑ پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ انہی کا ایک کمال تھا، قربان جو مجھے حدیث درمیان میں یاد آ گئی میرے محبوب علیہ السلام کی، مکی دور تھا، آج ہی کی بات سنا رہا نا، مکی دور تھا، محبوب علیہ السلام اس وقت ابتدائی اسلام تھی، تو محبوب علیہ السلام نے لوگوں میں دعوت عام ہونا شروع ہوئی نا، تو مکے والوں نے یہ مشہور کرنا شروع کر دیا، قریشی نوجوان جو ہے نعوذ باللہ وہ پاگل ہو گیا، دیوانہ ہو گیا ہوگا، یہ مشہور کر دیا، یہ آسمان سے اوپر کی باتیں کرتا ہے، یہ باتیں شروع ہو گئی۔ مکہ کے اندر نا یہ باتیں ہر طرح ہر گھر میں یہ باتیں ہو رہی ہیں، وہ یہ پھیلتی مکے سے باہر کے علاقوں میں بھی پھیل گئی یہ بات۔ مکہ سے ایک باہر قبیلہ تھا، وہاں کا ایک آدمی رہتا تھا، کافر تھا، اور یہ نا اس وقت کا حساب کے مطابق ان کا علاج معالجہ یہ تھا کہ اس کو قدرت کی طرف سے کوئی اللہ کی تحفہ ملا ہوا تھا، یہ اس وقت دیوانہ یا کوئی مجنون پاگل ہوتا نا، اس کو یہ دم کرتا تھا، اس کے دم سے وہ بندہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ اور اس کے دل میں خیال آیا قریشی خاندان ہے، ہاشمی خاندان اتنا اعلیٰ ہے، اور ان کے اندر ایک بچہ جو ہے وہ پاگل ہو گیا ہے، چلو میں جا کے اس کو فری دم کراتا ہوں، پیسے لیتا تھا یہ۔
تو یہ بات وہاں سے اپنے علاقے سے نکلتا ہوا مکے میں پہنچا۔ مکے ہے نا، مکے کے سرداروں واقفیت تھی، پتہ تھا سب کو، مشہور آدمی تھا یہ۔ مکے کے سرداروں نے جب دیکھا، وہ آیا، پوچھا وہ تم خیریت سے کدھر آئے ہو؟ کہا مجھے پتہ چلا کہ قریشی خاندان میں ایک نوجوان بچہ ہے، وہ نعوذ باللہ پاگل ہو گیا ہوا ہے، میں اس کو دم کرنے آیا ہوں۔ اب وہ طنزیہ انداز میں کہتے ہیں ہاں بالکل ہو گیا، ہاشمی خاندان میں ہے تو اس کو دم کر لے گا۔ اس نے کہا میں اس پہ دم کروں گا وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو کہا پھر ایسے کہ وہ کدھر ہے؟ کو کروں گا فری کروں گا، اس سے پیسے بھی نہیں لوں گا، اجرت بھی نہیں لوں گا۔ کہا وہ کدھر ہے؟ کہا وہ جو طواف کر رہے ہیں نا خانہ کعبہ کا، وہ نوجوان بچہ ہے۔ جب یہ آئے میرے محبوب علیہ السلام کے پاس، ایمان ابھی نہیں لائے تھے، تو محبوب علیہ السلام طواف کریں، یہ پیچھے پیچھے ہو گئے ہیں پرکھنے کے لیے کہ بندہ پاگل نعوذ باللہ ہے کہ نہیں ہے۔ پیچھے پیچھے نہ طواف کرے، تو محبوب علیہ السلام نے جب دیکھا نا میرے پیچھے کچھ چل رہا ہے، آپ نے رخ انور پیچھے مڑا اور دیکھا کیا بات ہے، خیریت ہے؟ تو اب یہ اپنے انداز میں تھا، اس کو کیا پتا تھا، کہنے لگا آپ پریشان نہ ہو، میں آپ کو دم کروں گا، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو محبوب علیہ السلام نے مسکرائے، تبسم فرمایا، کہا مجھے کس وجہ سے دم کرو گے؟ کہنے لگا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کو دیوانے ہو گئے ہیں اور میرا دم بڑا مشہور ہے، میں آپ پہ کروں گا، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ نے تبسم فرمایا، کہ آپ کو کس نے کہا ہے؟ کہا کہ یہ سارے سردار مجھے کہہ رہے تھے۔ تو جب اس نے باتیں سنی نا، باتیں سن کر کہنے لگا مجھے آپ کہیں سے کچھ لگتے تو نہیں ایسے دیوانے، تو آپ تو باتیں ٹھیک کر رہے ہیں۔ تو کہا کہ میں ہے بھی نہیں ہوں۔ کہا پھر آپ کو یہ کس وجہ سے کہتے ہیں؟ اب میرے محبوب علیہ السلام پہ نا ان کی باتوں کا اثر ہونے لگا۔ پوچھا نا کس وجہ سے آپ کو ایسے کہتے ہیں؟ وہ عربی جانتا تھا، شاعر تھا۔ محبوب علیہ السلام نے خطبہ پڑھا ہے، پھر اگر سننی ہے میری بات، جو جس وجہ سے مجھے پاگل کہتا ہے تو بیٹھ میں تمہیں سناتا ہوں۔ اب محبوب علیہ السلام نے اس کو بٹھایا، خطبہ پڑھا ہے، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ۔ پھر میرے محبوب علیہ السلام نے سورۃ طارق 30واں پڑھا، والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب ان کل نفس لما علیہ حافظ فلینظر الانسان مما خلق۔ ساری سورت پڑھی ہے میرے محبوب علیہ السلام۔ جب اس نے سنی ہے نا، اس کی آنکھیں چھم چھم برس پڑی، کیوں؟ شاعر تھا، عربی جانتا تھا۔ جب اس نے یہ دیکھا، سنا اور آنکھیں برس پڑی، تو کہنے لگا کہ آپ تو ایسے نہیں ہیں، آپ تو سچی باتیں کرتے ہیں، اور یہ کلام آج سے پہلے میں نے سنا بھی نہیں ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام فرمانے لگے یہ جس کا کلام ہے میں اسی کا قاصد بن کے ان کو سمجھا رہا ہوں۔ جب یہ بات سنی نا، تو محبوب علیہ السلام کی باتیں اس کے دل پہ اثر کرنے لگی۔ آپ نے فرمایا میں ان کو کہتا ہوں ان سب کو چھوڑ کے ایک کو مان لو، یہ کہتا ہوں اس وجہ سے مجھے یہ ایسے کہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے پھر مجھے بھی کلمہ پڑھائے، میں بھی آپ کا مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا، محبوب علیہ السلام سے احکام سیکھے۔ اٹھ کے جب جانے لگا نا، وہ سردار اسی انتظار میں تھے دیکھیں اس کا دم اثر کیا کہ نہیں کیا۔ وہ سردار پھر پوچھتے ہیں وہ بتاؤ بھائی تمہارا دم چل پڑا اس میں کہ نہیں چلا؟ قربان جب وہ صحابی کہنے لگے بنانے ان کو اپنا مرید آیا تھے لیکن ان کا مرید بن کے جا رہا۔ وعباد الرحمن، اب میں اگلی بات جو درمیان میں رہ کرنی تھی، اب میرے نبی علیہ السلام کے سامنے آ کے انہوں نے نبی علیہ السلام کو کیا کہا؟ دیوانہ، مجنوں، پاگل کا۔ وہ قربان جو سستی کے اوپر چہرے پہ ایک مرتبہ بھی تیور نہیں پڑے۔ اب مجھے کو کہے مجھے غصہ لگے، اب آپ انسان اپنا محاسبہ خود کرے۔ اگر ہمیں کوئی ایسی بری بلی بات کہہ دے ہم برداشت نہ کریں۔ یہ تھی میرے محبوب علیہ السلام کی عاجزی تھی۔ اللہ فرما رہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پہ عاجزی سے چلتے ہیں۔ آیت کا ایک ٹکڑا بیان کیا ہے، دوسرا انشاءاللہ اگر موقع ملا تو اگلے جمعے کریں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔